جی ماشاء اللہ، کیونکہ آپ مقلد نہیں ہیں بھائی، اب اس طریقے سے حرکت نہ کریں۔ جی رضا صاحب، آپ کا 2 منٹ کا وقت شروع کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ انہوں نے مجھ سے وسیلہ کی تعریف پوچھی ہے، تو امام ابن الاسیر رحمہ اللہ المتوفی 606 ہجری فرماتے ہیں کہ جس کے ذریعے کسی چیز تک پہنچا جائے اس کا قرب حاصل کیا جائے، ما یتوصل به الی الشیء ویتقرب به، یہ اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے جس کے ذریعے کسی چیز تک پہنچا جائے اس کا قرب حاصل کیا جائے، اس کو وسیلہ کہتے ہیں لغوی طور پہ۔ اور اصطلاحی معنی جو ہے، اصطلاحی معنی بہت سارے متعدد ہمارے اسلاف نے بیان کیا ہے، جیسے کہ حدثنا بشر قال حدثنا یزید قال حدثنا سعید ان قتادة قوله وابتغوا الیہ الوسیلہ ای یتقربوا الیہ بالطاعة والعمل بما یرضی، یعنی عمل کے ذریعے کسی کی نزدیکی کو حاصل کرنا، یہ اصطلاحی معنی ہے۔ تو یہ تھی وسیلے کی تعریف۔ اب حضرت سے پوچھ لیجئے کہ اس میں کچھ اشکال یا اعتراض ہے تو وہ مجھ سے کر سکتے ہیں۔ جی بس شکریہ اچھا حضرت۔ ماشاء اللہ، آپ کو یہ 2 منٹ سے پہلے ہی بات ختم کر چکے ہیں حضرت۔ جی آپ کو اس میں کچھ اشکال ہے؟ نہیں بس لقمہ لینا واضح ہو چاہتے گیا۔ ہیں؟ نہیں ماشاء اللہ۔ رضا صاحب، اب ان کا وقت شروع کیا جائے؟ جی 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 ارشد صاحب ماشاء اللہ، تو آپ اس میں متفق ہوئے، اشتراک ہوا۔ 2 منٹ کا وقت آپ کو دیا جا رہا ہے، آپ اپنا مکمل جو ہے وضاحت پیش کریں، جو بھی آپ کا موقف ہو وسیلے کے تعلق سے۔ جی ارشد صاحب۔ جی لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاً تو حضرت میں بتا دوں وسیلے کا جو ہمارے یہاں معنی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم لیتے ہیں لغوی اعتبار سے، اس کا معنی مراد لیتے ہیں ہم ذریعہ، واسطہ اور تقرب، ٹھیک ہے۔ اور اصطلاحی اعتبار سے وہی معنی ہم مراد لیتے ہیں کہ اللہ پاک کا قرب حاصل کرنا، اور اعمال کے ذریعے ہو یا ذات کے ذریعے ہو، اس اعتبار سے ہم جو ہے اس کے وسیلے کا معنی مراد لیتے ہیں، وہی ہمارا معنی ہے۔ اس اعتبار سے ہم اس کے جو ہے قائل بھی ہیں، اور یہ ہمارا دعویٰ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے تعلق سے قرآن پاک کے اندر اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں یعنی اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت میں اللہ پاک نے جو ہے اپنی طرف وسیلے کا ہمیں حکم دیا ہے، تو اس لیے ہم جو ہے اس کے قائل ہیں اور اس کے جو ہے ماننے والے ہیں۔ فقط اتنا ہی کہوں گا میں۔ جی آپ کا وقت ختم ہو گیا ارشد صاحب۔ رضا صاحب، آپ کو اس میں کچھ اشکال ہے جو ارشد صاحب نے پیش کی ہے، وہ آپ مجھ سے لقمہ لے سکتے ہیں۔ جی دیکھیں، انہوں نے جو یہاں وضاحت کی ہے کہ واسطہ، ذریعہ اور تقرب، وسیلہ کا معنی انہوں نے دیا، اور اصطلاحی معنی بھی انہوں نے بتایا عمل کے ذریعے۔ تو اصطلاح میں اور لغت میں ہم کوئی اشکال نہیں کریں گے، نہ ہی جی ہم معنی پر یہاں بحث کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم جی بات کریں گے اصل چیز پر، اس جی کی وضاحت کریں جس پر اختلاف ہے۔ جیسے کہ انہوں نے بھی مان لیا کہ اللہ کے اسماء حسنہ کے قائل ہیں، ہم بھی قائل ہیں، اپنے اعمال کا وسیلہ کے قائل ہیں، یہ بھی قائل ہیں، کسی نیک شخص سے وسیلہ لے سکتے ہیں، دعا کرا سکتے ہیں، یہ بھی قائل ہیں۔ یہ تینوں چیزیں ہم دونوں میں مشترکہ ہیں۔ اب جی بات کیا رہ گئی ہے، اب اس کی وضاحت ان کو کرنی ہے۔ کیا یہ توسل بالاموات کے قائل ہیں؟ کیا یہ توسل بالاموات کو مانتے ہیں؟ اگر ہاں تو اس کا حکم کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، کس اعتبار سے مانتے ہیں، اس کی وضاحت کریں، کیونکہ اختلاف پر بات ہوگی، اشتراک پر بات نہیں ہوگی۔ جہاں آپ کا اور میرا کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ تعریف میں اور نہ ہی اقسام میں، لیکن جو ایک قسم میں بتایا ہوں توسل بن اموات، چاہے وہ انبیاء کی ہو، اولیاء کی ہو، اس کو آپ مانتے ہیں، اس کی وضاحت آپ کر دیں۔ جی 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 پیش کریں۔ دیکھیے حضرت، جہاں تک میں سمجھا ہوں ہمارا جو اختلاف ہے حضرت، وہ توسل بالاموات کے بارے میں، ٹھیک سمجھا نا؟
اب اس اعتبار سے حضرت ہم تو اس چیز کے قائل ہیں کہ وسیلہ جو ہے جیسے جس طرح ہم زندہ سے کر سکتے ہیں اسی طرح ہم جو ہے ان کی وفات کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ایک چیز یہ سمجھنے ہوگی کہ جب انسان بحیات ہوتا ہے اور جب ہم اس سے وسیلہ طلب کرتے ہیں یا کچھ مانگتے ہیں ہم اس سے، تو وہ ہمیں جب دنیا میں دینے پہ قادر ہے، اور جب دنیا میں ہمیں دینے پہ قادر ہے، تو اس طرف ہمیں یہ ذہن جاتا ہے کہ وہ ہمیں دینے پہ قادر ہے، تو اس اعتبار سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ بذات خود تو نہیں دیتا، وہ اللہ پاک کی عطا سے ہی دیتا ہے۔ اللہ پاک نے ان کو وہ اختیارات دیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ جو ہے ہم جب ان سے مانگتے ہیں یا طلب کرتے ہیں تو وہ ہمیں عطا کرتے ہیں۔ ٹھیک، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب انسان باحیات ہو وہ دے دے، اور جب وہ دنیا سے چلا جائے اور پھر وہ نہ دے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک جس طریقے سے انسان باحیات ہوتا ہے، تو جب اس کو عطا فرماتا ہے اور پھر وہ جو ہے دوسروں کو عطا کرتا ہے، تو ایسے ہی بعد وفات بھی اللہ پاک اس چیز پہ قادر ہے کہ وہ اپنے اس بندے کو عطا کرے اور پھر وہ جو ہے ان کو عطا کرے۔ ٹھیک، تو یہ بات تو ممکن ہے ہی نہیں کہ پروردگار عالم جب انسان باحیات ہوتا ہے اس کو عطا کر سکتا ہے، تو جو انسان وفات پا جائے، دنیا سے چلا جائے، تو پروردگار عالم اس کو بھی عطا کر سکتا ہے، کیونکہ جو ہمارا عقیدہ ہے، ہر ایک کا عقیدہ ہے کہ دینے والی ذات پروردگار عالم کی ہی ہے، حقیقی دینے والا رب ہے۔ جب اللہ پاک اپنے بندے کو عطا کرتا ہے، پھر وہ ان فیضان کے مظہر ہوتے ہیں جو ہمارے اولیاء یا ہمارے انبیاء وغیرہ، تو پھر وہ ہمیں عطا کرتے ہیں۔ جب پروردگار ان کی حیات میں عطا کر سکتا ہے، تو پروردگار ان کی بعد وفات بھی عطا کر سکتا ہے، اسی لیے ہم ان کے وسیلے کے قائل ہیں۔ اور اسی طریقے سے وہ حدیث پاک کا مفہوم بھی آپ کے ذہن میں ہوگا کہ صحابی رسول ایک قبر پر منہ رگڑ رہے تھے، حضرت ایوب انصاری، ابو ایوب، صحابی رسول آئے، ابو ایوب انصاری، تو صحابی رسول آئے کہ انہوں نے کہا، مفہوم بتا رہا ہوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آیا ہوں، نہ کہ کسی پتھر پر آیا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اس طریقے سے مانگنا، وسیلہ مانگنا اور ان سے حاجات طلب کرنا جیسے زندگی میں مانگا کرتے تھے، اسی طریقے سے بعد وفات بھی مانگنا جائز ہے۔ جی بس میں اپنی گفتگو یہیں پر جی رضا صاحب، آپ کا وقت شروع کرنے سے پہلے میں یہ مطالبہ کروں گا کہ آپ ارشد صاحب سے اگر باسند گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ کو اجازت ہے کہ جس حدیث کے توسل سے اپنا موقف واضح کیے ہیں اس کے سند باسند بات پیش کرنے کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ جی رضا صاحب۔ جی جی دیکھیں، سب سے پہلے تو انہوں نے ایک بات یہاں پر کہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس طرح سے وسیلہ لینا جائز تھا، میں نے کہا تھا کہ پہلے آپ نوعیت بتائیں گے، آپ نے نوعیت نہیں بتائی، کس طرح سے وسیلہ لیتے تھے؟ کیا رسول اللہ جب اللہ کے رسول صحابہ سے دور ہوتے تھے تب صحابہ جو ہے وسیلہ لیا کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرایا کرتے تھے؟ آپ نے نوعیت نہیں بتائی، یہاں پر نوعیت ہی بدل گئی، کیونکہ رسول اللہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر موجود نہیں ہے، غائب میں ہے، تو اس وقت کی آپ نوعیت بتائیں گے کہ اس وقت بھی جب رسول اللہ موجود نہیں تھے صحابہ کرام وسیلہ لیا کرتے تھے، اور وہ مشروع تھا، اس کا مشروع ہونا ثابت ہونا چاہیے، نہ کہ ایک اتفاقی مسئلہ کوئی پیش آ گیا، مشروع ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے مانا ہے کہ یہ مستحب ہے، اور مستحب کی دلیل ہمیں کو قرآن حدیث سے ہی لینی ہوگی مفہوماً۔ اچھا، دوسری بات، آپ نے جو حدیث پیش کی ہے کیا آپ اس کی صنعت کے بارے میں جانتے ہیں بھائی؟ دیکھیے حضرت، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں ابھی، وہ یہ کہ میں باہر بیٹھا تھا، فون آیا، میں آگے، میرے پاس اس سمے نہ تو کوئی کتاب ہے حضرت، اپنے بستر پہ بیٹھا ہوں، صرف میرے ذہن میں جو مفہوم ہے میں آپ کو واضح کر کے بتا رہا ہوں۔ باقی اگر آپ مجھ سے گفتگو کریں صنعت کے ساتھ، نوعیت کے ساتھ، تو آپ مجھ سے کل مطالبہ کر سکتے ہیں، میں آپ کو ہر چیز دکھا سکتا ہوں۔ فی الحال میں جیسے روڈ پہ تھا، 7 بجے کا فون آیا، میں نے کال جوائن کر لی، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا، کچھ رضا کتاب نہیں صاحب، ہے۔ اگر آپ کے علم میں ہو تو حضرت کی مدد فرمائے، حضرت کو وہ روایت پیش کر دے ان پہ، پھر ان سے پڑھوا کر ان سے وضاحت لے لیں۔ کیا میں درست کہہ رہا ہوں جی جی رضا دیکھیں، بھائی؟ میں یہ کہوں گا کہ جب ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ وہاں پر جانا ہے تو ان کو تو چاہیے تھا نا کہ وہ دلائل لے کر آئیں ساتھ میں، جی جی، وہ میں آپ کی بات اور مانتا ہوں، آپ کو لیکن پتا حضرت ہے میں اہل نہیں حدیث کی مجلس میں، سن سنیں لیجئے میری، ارشد پہلے میری بھائی، بات سنیں جی۔ میرا وقت ہے ارشد ابھی، بھائی تحمل رکھیں، آپ تحمل رکھیں، آپ ماشاءاللہ، کو پتا یقیناً ہے آپ کو کہ وقت دیا آپ جائے جو گا۔ ہے کسی دیوبندی کی مجلس میں نہیں جا رہے ہیں بھائی،
آپ اہل حدیث کی مجلس میں آئے ہیں اور اہل حدیث جو ہیں وہ سند پر تو بالکل بات ہی کریں گے بھائی. ایک ہی تو ہمارا سب سے عمدہ جو ہے یہ پہچان ہے آپ کے نزدیک بھی کہ بریلوی خود کہتے ہیں کہ اہل حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے مقدم ہے پوری جماعت پر. تو بھائی آپ اس پہ دیکھتے آپ کو کہاں جا رہے ہیں آپ. تہذیب الکمال کے اندر تہذیب و تہذیب کے اندر امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اس سند کے تعلق سے ایک راوی ہے جس کا نام ہے کثیر بن زید. کثیر بن زید کے تعلق سے کہتے ہیں کہ کثیر بن زید الاسلمی صدوق یخطی، صدوق تو تھا لیکن خطا کیا کرتا تھا. اسی کے بعد دیوان الضعفاء کے اندر امام زہبی رحمہ اللہ کثیر بن زید کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ ضعفہ النسائی، امام نسائی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. کثیر بن زید کہتے ہیں کہ واضح طور پر ان کو ضعیف کیا ہے کس نے؟ امام نسائی نے، اور خود امام زہبی اس کی موافقت کر رہے ہیں، یعنی امام نسائی کا قول نقل کر رہے ہیں. امام ابن حجر عسقلانی نے کثیر بن زید کو ضعیف قرار دیا. ذرا میں آپ کے سامنے وہ دکھا دیتا ہوں تاکہ عوام کو لگے کہ اوتھینٹک بات ہو رہی ہے. یہ ہے دیوان الضعفاء والمتروکین، اور مجہولین و ثقات اس کے تعلق سے کتاب لکھی گئی ہے. امام زہبی اس کے جو ہیں لکھنے والے ہیں، کتاب ہے، اور اس میں ایک کثیر بن زید کے تعلق سے کہتے ہیں کہ کثیر بن زید الاسلمی المدنی ضعفہ للنسائی، ضعفہ النسائی، امام نسائی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف کہا ہے، اور ان کے جیسے امام نسائی وغیرہ یعنی ان کے جیسے لوگوں نے بھی کہا، اور خود امام زہبی اس کی تلخیص میں وضاحت کر رہے گویا کہ یہ موافقت ہے. تو پہلی بات تو یہ ثابت ہوئی کہ امام ابن حجر عسقلانی نے پہلے راوی پر جرح کی کثیر بن زید پر، امام زہبی بھی اس میں موافقت کیے اور امام نسائی بھی اس میں موافقت کیے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا راوی ہے اس کے اندر داؤد بن صلاح. داؤد بن صلاح مجہول ہے، اس کی آپ توثیق پیش کریں گے کہ داؤد بن صلاح جو تھا یہ کون تھا. تیسری بات یہ ہے کہ مروان بن حکم کے یہ طریق ہے، اور ابو ایوب انصاری سے ان کی آپ لقاء ثابت کریں گے، یعنی ملاقات ان کی ثابت کریں گے، ورنہ یہ منقطع ہو جائے گی، کیونکہ آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ مروان بن حکم سے ابو ایوب انصاری کا سما ثابت ہے یا ملاقات ثابت. تیسری بات یہ ہے کہ ان کے یہاں پر یہ چیز مشہور اور معروف ہے کہ امام احمد رضا خان یہ کہتے ہیں کہ جب تم قبر پر جاؤ تو اس کے پاس نہ جاؤ بلکہ دور کھڑے ہو کر جو ہے وہیں سے کچھ بھی پڑھو، قرآن کی آیتیں فاتحہ پڑھو. ایم آئی رائٹ ارشد بھائی اور نوٹ؟ جی رائٹ. تو ابو ایوب انصاری قبر پہ اپنا چہرہ رگڑ رہے ہیں. یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ احمد رضا خان صاحب نے صحابی کی بھی نہ مانی اور کہہ دیا کہ دور کھڑے ہو. بھائی سب صحابی قبر پہ اپنا سر رگڑ رہے ہیں تو احمد رضا خان صاحب کو کیا ضرورت پڑی تھی صحابی کے فعل کو ٹھکرانے کی؟ یعنی یہ مان گئے کہ یہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے. چلے نہیں، وہ ادب کی وجہ سے تھا، آپ اس طریقے سے الزام نہیں لگا. یعنی صحابی بے ادب تھے، سبحان اللہ. نہیں، صحابی بے ادب نہیں تھے، آج بھی مطلب دکھانے کے آپ ان کے مرتبے کے لحاظ رکھتے ہوئے آپ 4 ہاتھ کے فاصلے پہ دور رہیں. ارے بھائی، یہ مرتبہ ہے. صحابی کا عمل جب ثابت ہو گیا پھر صحابی کا ادب ثابت ہو گیا، وہ ہم مان رہے ہیں آپ، لیکن ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 4 ہاتھ کے فاصلے پہ آپ اس لیے کھڑے رہیں تاکہ ادب ملحوظ رہے. آپ اس لائق نہیں ہے کہ مطلب ان کی مزارات پہ جو ہے مطلب سر رگڑ لیں یا کچھ رگڑ لیں اس طریقے سے. صرف ادب کے لحاظ کے اعتبار سے انہوں نے وہاں فرمایا ہے. نعوذ باللہ، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ارشد صاحب کہ ایک صحابی بے ادب تھے؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ یار، نہیں متعارف بھائی، ان بات ہے. صحابی کے جی قول رضا اور صاحب احمد برابر ہے. رضا کے قول کو ملا نہیں رہے ہیں. انہوں نے صرف وہاں ماشاء پر اللہ، یہ جو سند انہوں نے جو جرح کی ہے اس سند پر آپ کچھ کلام کرنا چاہیں گے؟ انہوں نے جو مطالبہ دیکھیے، کیا ہے. میں نے ابھی آپ کو کیا بتایا حضرت، اس سمے میں صرف روڈ پر بیٹھا تھا. انہوں نے سعد بھائی کا میرے پاس فون آیا تو انہوں نے جو ہے مجھے کہا کہ صرف آپ کال پہ آ جائیے، دیکھ لیجیے. انہوں نے مجھے اس طریقے سے نہیں بتایا کہ آپ باقاعدہ مناظرہ کرنے کے لیے بیٹھے. آپ سعد بھائی سے پوچھ سکتے ہیں ساری چیزوں کو. حضرت اچھا ایک جہاں بات تو طاہر یہ صاحب عرض کر معذرت دوں. کے ساتھ میں عوام الناس کے اعتبار سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ تمام کو اس بات کا اطلاع تھا، لیکن ان کو نہیں معلوم تھا کہ مناظرہ چل رہی ہے. ابھی جا کر کے ان جی کو خیال ہے کہ مناظرہ ہو رہی ہے. زبردست. نہیں، سنیں میری جی بات. ایک منٹ ہمارے جی ماشاء اللہ سب سے میں حیرت کی بتاؤں. بات یہ ہے ارشد صاحب ایک 10 سیکنڈ لوں گا. حضرت آپ اتنے خائف نہ ہو. آپ کا جو انداز تھا شروعات میں کہ آپ ایک اپنے عالم کی عزت نہ کرتے ہوئے، قدر نہ کرتے ہوئے، آپ نے درمیان میں ہی آپ نے بات کہی تھی کہ الفاظ وسیلہ پر ہم آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں بغیر تیاری کے. اچھا حضرت آپ یہ بتا دیں آپ عالم ہیں یا غیر عالم ہیں؟ سنیں پہلے میری آپ بات بتا سنیں. دیجیے. انہیں وجاہت تو انہوں نے کر دیا نا شیخ، عالم ہے ماشاءاللہ، عالم ہے وجاہت ماشاء بتائیے. اللہ. سنیں ارشد صاحب ایک منٹ میں آپ ہی کو سن لیے. ارشد صاحب سے آپ کی باتوں سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ آپ جس توسل کے قائل ہیں نا وہ لا علمی میں قائل ہے. آپ کو علم نہیں ہے اس وسیلے کے تعلق سے. آپ ایسے ہی
بس بول دیے کہ ہاں وسیلے کے قائل ہیں. جیسے کہ یہاں ایک اہل حدیث کا ایک مناظر بیٹھا ہے اور اپنے موقف کی ایک ایک چیز کی وضاحت کر رہا ہے اور آپ سے مطالبہ بھی کر رہا ہے. تو یہی فرق ہوتا ہے حضرت والا. ایک اہل حدیث سے گفتگو کرنے سے پہلے کمر مضبوط ہونی چاہیے، عقل بھی مضبوط ہونی چاہیے اور عدل ہونا چاہیے اس کے اندر. جیسے ہمارے پھر اندر بھی ہے کچھ آپ نہیں میرے ہو، پھر بھی مہمان ہیں. کچھ نہیں ہو. ہاں جی، ہمارے اندر یہ ہے کہ آپ میرے مہمان ہیں اور بات تہذیب ہے، ماشاء اللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن حضرت یہ جو میسج جا رہا ہے نا حضرت والا ارشد صاحب کی، آپ وسیلے کے تعلق سے جو آپ کا عقیدہ ہے، آپ کے عقیدے کا حصہ ہے، تو آپ کا عقیدہ کہاں سے کمپلیٹ ہوا جب اس کے بارے میں آپ علم ہی نہیں رکھتے. اچھا رضا بھائی، وہ کون سی قرآن کی آیت پیش کر دے کہ بغیر علم کے کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں؟ یہ تو ولا قرآن تقف کا ما ليس لك به علم، کہ اس چیز کے پیچھے اب کیا مطلب کہا جب جائے تک تجھے ارشد کسی بھائی؟ چیز کا علم نہ ہو. تو حضرت آپ یہاں عالم رہنے کے باوجود ایک عالم کیا ایسا ہو سکتا ہے جو اہل سنت والجماعت کہے اور یہ کہے کہ ابھی تک ایسا ہوا ہی نہیں ہے؟ موجود ہے، نکل چلیں لیے گے. نکل لیے غلطی سے نکل لیے، نہیں اللہ سعد والا بھائی، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے ایک حسن سعد دن بھائی، رکھتے ہیں ہم انشاءاللہ. ساتھ حسن زن مذہبی سعد ان کے صاحب بھی شیخ ہے، نکل شاید گئے. ان کے شیخ ہے MOSD کے. ماشاء اللہ. اس کے باوجود اس کا علم نہیں رکھتا ہے، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے. جی حضرت، میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ مخاطب اگر ہونا چاہیں تو ہوں. ہمارے کیا نام ہے وہ حضرت پہلے جس سے بات ہوتی، کیا نام تھا اس کا؟ چلے گئے طاہر سعد صاحب، بھائی، طاہر صاحب، طاہر صاحب. چلے جی گئے چلے. ساتھ بھی چلا گیا، ساتھ بھی چلا گیا. سعد بھائی جو لے کر آئے تھے، سعد بھائی بھاگ بھی گئے نکل لیے بھائی. نا. زبردست زبردست نکل لیے پتلی کری سے. نہیں مولانا شاویر رضا بھائی مزہ آ گیا، مزہ آ گیا. رضا بھائی مزہ آ گیا. شاویر صاحب، رضا بھائی شاویر مزہ آ صاحب گیا. ہیں، بہت ماشاء اللہ. اس سے مولانا حیرت کی بات شاویر رضا ہے، بھائی صاحب مزہ ہیں. آ گیا. اس سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے تمام میرے ساتھی کہ حضرت والا مناظرہ شروع ہونے سے پہلے شکست تسلیم کر لیا. ابھی تو شروع ہی نہیں ہوا. الحمدللہ. الحمدللہ. یہ خالی تمہید میں یہ حال ہے. ارے یار رضا بھائی، ابھی تو صرف ایک روایت تھا. کیوں ڈرا انشاءاللہ رہے ہیں تبارک آپ و ایسے تعالیٰ لوگوں کو؟ نہیں، وہ آنے بھاپ والی لیے کہ تمام میں تو روایتوں صرف کو مفہوم. اٹھا کے اچھا بڑے پھر مارتے سنیے، ہو. وہ بھاپ لیے کہ جب میں خالی اپنا مفہوم بیان کر رہا ہوں، یہ روایت ہی کھول کے رکھ دیا تو حال کیا ہونے والا ہے آگے چل کے. اچھا ماشاء کوئی اللہ. یہاں اچھا وہ پر سعد بھائی نے جب کوئی اچھا اچھا ایک سعد چیز اور بھائی نے میں جب عرض لائے کروں تو گا. مفتی صاحب بول رہے تھے. اچھا سعد ماشاءاللہ. بھائی اپنے سر پٹک رہے ہوں گے.